جو صہیونی لوگ ہیں، جو سازشی لوگ ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بہت پرانا اثر و رسوخ ہے اور ہمارا ہیکل سلیمانی تھا اور ہم اس کو دوبارہ قائم کریں گے۔ یہ ان کی ناپاک جسارت ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ مقامی طور پر یہاں پر جو لوگ آباد ہیں وہ 2500 سال سے اس خطے کے اوپر آباد ہیں، جبکہ یہودیوں کی جب ہم ہسٹری معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شمالی فلسطین اور جنوبی فلسطین میں ایک میں یہ 700-800 سال اور ایک میں 400-500 سال سے زیادہ نہیں رہے، اور بار بار ان کے ساتھ یہ ہوا کہ مختلف قوتوں نے ان کو یہاں سے بھگا دیا، مٹا دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جنہوں نے ان کو صرف اس بات کی اجازت دی کہ یہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے احسان فراموشی کی اور ہمیشہ سازشیں کی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو قبلہ اول ہے مسجد اقصی، قبۃ الصخرہ اور بیت المقدس، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مسلمان پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ انبیاء کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے اسی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر تحویل قبلہ کا جب حکم آیا تو آپ نے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر معراج کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تو یہ بیت المقدس ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور وہیں سے پھر آسمانوں کا سفر ہوا۔ اس لیے بیت المقدس سے ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، ہماری دینی غیرت اور حمیت کا رشتہ ہے۔ اور اسرائیل یہ وہ قوت اور طاقت ہے کہ جب پوری دنیا میں یہودیوں کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی تو انہوں نے سازش کے تحت 1880 سے یہ سازش کرنا شروع کی اور مختلف جگہوں کے یہودیوں کو لا کر یہاں بسانا شروع کیا، اور 1897 میں ایک صہیونی فری میسن تحریک کا آغاز کیا، اور پھر انہیں رفتہ رفتہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور جو عالمی طاقتیں تھیں، خاص طور پر اس وقت برطانیہ کا عروج تھا، اس برطانیہ نے ان کی سرپرستی کی، پشتیبانی کی، اور ایک زبردست قسم کا دھوکہ دیا پوری دنیا کو، جو برطانیہ اور انگریزوں کے اوپر قیامت تک کے لیے کلنک کا ٹیکا ہے۔ اور وہ جتنی باتیں بھی کر لیں، جتنی سچائی کے اور اپنی روایات کے جتنے بھی دعوے کر لیں، جتنا بڑا دھوکہ اور جھوٹ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ایک طرف انہوں نے اعلان بالفور 1917 میں کر کے اس بات کی ضمانت دی کہ یہاں پر اسرائیل اور یہودیوں کے لیے ایک ریاست کا پروانہ جاری کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے سلطنت عثمانیہ اور عالم عرب کے درمیان جو کشمکش تھی، اس کشمکش کو مزید بڑھوتری دیتے ہوئے عرب کی ریاستوں سے یہ کہا کہ ہم تمہاری ریاست یہاں پر قائم کر دیں گے۔ اس طرح بیک وقت دونوں کو جو انہوں نے گارنٹی دی اور تحریری گارنٹی دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے، دھوکے پر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ جو اس وقت امریکہ ہے، یہ کروڑوں ریڈ انڈینز کو قتل کر کے امریکہ وجود میں آیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل اس وقت اسرائیل ہے، اور یہ جو اپنی تاریخ کی بات کرتے ہیں، تو قبل مسیح کی بھی تاریخ میں انہوں نے مقامی لوگوں کو بالکل اسی طرح قتل کیا جس طرح امریکہ نے ریڈ انڈینز کو قتل کر کے تہس نہس کیا تھا۔ اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان سب قوموں کا اتحاد ہے، اکٹھ ہے، اور ان کو اگر سب سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو وہ اسلام سے ہے۔ اسی لیے اسلامی سلطنت کے درمیان میں اور عالم عرب میں اسرائیل کو اس طرح لا کر بٹھانا ایک بہت بڑی سازش تھی، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں مقامی جو لوگ آباد تھے ان کی آبادی کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن جب یہ اسرائیل تسلیم کیا گیا، اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ یہودی صرف 10% تھے اور 9% عیسائی تھے، اور 81% مسلمان وہاں آباد تھے۔ لیکن جعلی طریقے سے اقوام متحدہ نے، جو ہمیشہ اس طرح کی قوتوں کا ساتھ دیتی ہے، اس نے اسرائیل کو زبردستی گنتی کے چند لوگوں کو جس کو امریکہ نے دھمکا کر ووٹ ڈلوایا تھا، اسرائیل کو تسلیم کروا لیا گیا۔ لیکن کبھی بھی امت مسلمہ نے اور دنیا کے کسی باضمیر انسان نے، چاہے وہ کرسچن ہی کیوں نہ ہو، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود فلسطین میں جو کرسچنز موجود ہیں ان پر بھی یہودی جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، ان کی بستیوں کو بھی تاراج کرتے ہیں۔ لیکن پہلے برطانیہ اور اب امریکہ اسرائیل کی سرپرستی کرتا ہے اور پوری طرح ان کو سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا خطہ ہے
لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تو تاریخی حوالہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اس وقت عالم اسلام میں 150 پونے 200 کروڑ انسان بستے ہیں. ہماری 56-57 ریاستیں ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ فوجیں ہیں. ہم ایٹم بم رکھنے والی عالم اسلام کی قوت ہے. لیکن چونکہ ہمارے سروں کے اوپر کم و بیش پوری دنیا میں ایسے حکمران مسلط ہیں کہ جو امت مسلمہ کا تحفظ نہیں کرتے، جو امت کے ترجمانی نہیں کرتے، بلکہ امریکہ کے آگے جھکتے ہیں، ویسٹ کے آگے سرنگو ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں اسرائیل جیسی چھوٹی سی قوت کو بھی یہ جرت ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو تہ تیغ کرتا ہے. کل بھی انہوں نے بمباری کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ اس کا نشانہ بنے ہیں، عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے. لیکن پوری دنیا کے پونے 200 کروڑ، پونے 2 ارب انسان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ سناٹا ہے. اصل بات یہ ہے کہ امت مسلمہ وہ تو چاہتی ہے کہ ہمارا قبلہ اول آزاد ہو. اس کے نوجوان چاہتے ہیں، اس کے عوام چاہتے ہیں، لیکن ہمارے سروں پر جو حکمران مسلط ہیں وہ امریکہ کا تحفظ اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اس لیے یہ جد و جہد ایک بڑی جد و جہد ہے. اگر ہمیں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے اور فلسطین کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے، بیت المقدس بھی آزاد کرانا ہے، تو ایک بڑی تحریک پوری دنیا میں اٹھانے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے مقامی حالات میں یہ جبر کے، یہ ظلم کے نظام کو مسلط کرنے والے حکمران اور حکمران طبقے کے خلاف ایک طویل جنگ اور جد و جہد لڑنی ہوگی. اگر غیرت اور حمیت ہو تو اتنے 56-57 اسلامی ملکوں میں اس کے خلاف جرت نہیں ہو سکتی اسرائیل کو کہ وہ اس طرح سے ہمیں تہ تیغ کرے. اور کسی مسلم ملک کے حکمران کو بھی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کھلے عام ان سے معاہدے کرے اور ان کو تسلیم کرے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طویل جد و جہد کو جاری رکھنا ہے. اپنی اپنی بستیوں میں، اپنی اپنی آبادیوں میں اسلام کے انقلاب کی جد و جہد کرنی ہے. ان لوگوں کو جو ہم پر مسلط ہے، وہ حکمران طبقہ جو امریکہ کے اور اسرائیل کے آگے لیٹا ہوا ہے، اس کے خلاف بھی ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی. اگر غیرت مند، باحمیت، باغیرت مسلم حکمران ہوں گے تو نہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور نہ کوئی اس کے آگے جھکے گا. اسرائیل کوئی طاقت نہیں ہے، بھارت کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کشمیریوں کے اوپر وہ ظلم کر سکے. غیرت اور حمیت رکھنے والے اقتدار میں اگر آئیں گے، اسلام کے نظام عدل کو قائم کریں گے، پوری امت کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے روشناس کرائیں گے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کریں گے، ان کے اندر غیرت پیدا کریں گے، تو کسی امریکہ کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح اسرائیل کی سرپرستی کر سکے. اس لیے آج ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی آزادی تک یہ جد و جہد انشاءاللہ جاری رہے گی. قبلہ اول کی آزادی تک یہ تحریک جاری رہے گی. اور ہم کھلے عام اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حماس کی تحریک کو لیجیٹیمیٹ، جائز تحریک سمجھتے ہیں، جہاد کی تحریک بھی سمجھتے ہیں، سیاسی تحریک بھی سمجھتے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی قوانین موجود ہیں اس کے مطابق بھی حماس جو جد و جہد کر رہی ہے وہ جائز جد و جہد ہے. اور جو کوئی بھی اس کے خلاف ہے وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، وہ امریکہ کا غلام ہے. اس لیے ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ 2 ریاستی حل کر کے آگے چل کر یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود بھی اسرائیل کو تسلیم کریں. ان کو سمجھ لینا چاہیے، جب یہ اسرائیل بنانے کی باتیں ہو رہی تھی، یہودی بستی کی اور یہودی ریاست کی بات ہو رہی تھی، قائد اعظم نے کھلا کہا تھا کہ پاکستان کبھی بھی ناجائز وجود کو تسلیم نہیں کرے گا. ہمیں اسی پالیسی پہ رہنا چاہیے، اپنے آئین کے مطابق اسلام کو، اسرائیل کو کنڈم کرنا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے راستہ نکلے گا، ورنہ اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.